نئے انگارے کے ناظرین کو ظفر اقبال لگ کا سلام پہنچے۔ امید ہے ہمارے پریویس پروگرام لاسٹ پروگرام ہم نے چودھری شجاعت پہ رینج دیا تھا، اور ساتھ ہی پامسٹری پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ایلیمنٹری ہینڈ کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس بھی اپنے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے اور کمنٹس ہمارے لیے جو اپنے پروگرام کو اور بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا نام اور سی پی ایس پی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈرماٹالوجی میں اور ایک اپنا نام اور ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ میں یہاں خاص طور پہ ایک بات کا ذکر کروں گا۔ بہت سے والدین جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو میں آج چند ایسے سائنز ہیں، اگر وہ آپ کے بچوں میں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں یا انجینئرز ہیں اور یا سی ایس ایس آفیسرز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ جو اس حوالے سے ایک یونیک ایگزامپلز ہے، اور بہت ساری ایسی کوالٹیز جو بہت سارے دوست جو ہیں جو پروفیسر صاحب کے حوالے سے شاید ان کے علم میں نہیں ہوں گی، آج ہم ان کے ہاتھ پہ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلا جو سائن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جوائنٹ برین لائن ہے۔ جب بھی جوائنٹ برین لائن ہو، ان افراد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام بلا سوچے سمجھے یہ لوگ انجام نہیں دیتے، بلکہ اس کام کے بارے میں مکمل غور و غوض کہہ لیں، مکمل سوچ کہہ لیں، تمام نیگیٹو اور پازیٹیو کو دیکھنے کے بعد یہ سٹیپ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا سمپلی ہم ان کو کہہ لیں یہ محتاط انداز میں چلنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی پروجیکٹ میں کسی معاملے میں چھلانگ لگا دیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اسٹریٹ برین لائن ہے، اور یہ آگے جا کے فوک فارمیشن بناتی ہے۔ جب بھی اسٹریٹ برین لائن ہو اور آگے جا کے فوک فارمیشن بنائے، تو یہ وہ طاقتور سائن ہے جس کی بنیاد پہ فرد جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے۔ میں ان پیرنٹس سے کہوں گا کہ اگر ان کے بچوں میں یہ سائن ہے تو وہ پھر ضرور اپنے بچوں کو میڈیکل سائنس کی طرف یا ڈاکٹرز کی طرف یا انجینئرز کی طرف یا جو بھی ٹاپ 10 کے پروفیشن ان کی طرف جو ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور لے کے جائیں۔ اور برین لائن جب بھی اس طرح سے جا کے آگے دو حصوں میں تقسیم ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور قدرت نے ان کو بہترین ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور یہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کا سائن ہے۔ اچھا، اور جو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں لائن ہے، ہم کہتے ہیں اپ رائزنگ برانچ جب بھی ماؤنٹ آف جوپیٹرز تک رسائی حاصل کرے، تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں غیر معمولی گول بناتے ہیں اور ان گول کو اچیو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی لائف میں انہوں نے میڈیکل کا گول بنایا اور الحمدللہ اسے اچیو کیا، پھر ایف سی پی ایس کا گول بنایا، اسے اچیو کیا، اپنے شعبے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کی، اور کالج آف فزیشین کے ڈائریکٹر تک ماشاءاللہ جو ہے۔ میں ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ یہ ان کے لیے آخری مقام و مرتبے نہیں ہے، بلکہ میری فائنڈنگ ریڈنگ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑے عہدے اور مرتبے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں۔ آگے جو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہارٹ لائن ہے، وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ جب بھی ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑے کھلے دل اور کھلے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، جس مقام و مرتبے پہ خود فائز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے عزیز و اقارب بھی اسی مقام و مرتبے پہ فائز ہوں۔ میں یہاں ایک بات خاص طور پہ کہتا چلوں کہ ان کی ہارٹ لائن جو ہے سن فنگر سے بہت فاصلہ بناتی ہے۔ جب بھی ہارٹ لائن سن فنگر سے زیادہ فاصلے پہ ہو، تو یہ ان خوبصورت لوگوں کی پہچان ہے جو اپنے دل میں بھرپور محبت رکھتے ہیں، جو اپنے دل میں بھرپور اللہ نے جن کے اندر رحم کا جذبہ جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں کے ہاتھ کا سائن ہے، جو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ سائن ہے جو دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد خیال کرتے ہیں، جن کی ہارٹ لائن جو ہے سن فنگر سے زیادہ فاصلہ بنائے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ایک ٹرائی اینگل ہے جو کیریئر لائن، برین لائن اور ہیلتھ لائن کے کمبینیشن سے بنتا ہے۔ جب بھی ٹرائی اینگل جو ہے ان تین لائنوں کے کمبینیشن سے بنے، تو یہ ان افراد کا ہاتھ ہے جو پہلے دن سے ہی تعلیمی میدان میں نمایاں
مقام یا گول اچیو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ جن بچوں کے ہاتھ میں یا جن افراد کے ہاتھ میں یہ ٹرائیڈنٹ آپ کو نظر آئے، آپ یہ سمجھ لیں یہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں، اور انہوں نے اپنی لائف میں بڑے گول بنانے ہیں اور ان گول کو اچیو کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں اس ٹرائنگل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تمام فن دست شناسی میں جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ کو جن افراد میں یہ نظر آئے یا جن بچوں میں یہ سائن نظر آئے، آپ سمجھ لیں گے قدرت نے اس کے لیے غیر معمولی عہدوں کے لیے چنا ہے، عام عہدوں کے لیے نہیں چنا۔ اس سے آگے اگر ڈاکٹر صاحب کی لائف لائن دیکھیں تو کمپلیٹ ہے، اور اندر جو ہے تحفظ والی لائن بھی بھرپور طریقے سے ساتھ چلتی ہے۔ اور جب بھی تحفظ والی لائن اس خوبصورتی سے پوری لائف لائن کو کور کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو لائف میں کبھی بھی اگر ایسی کوئی مسائل آتے ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یا کسی بھی اور سے، تو الحمدللہ یہ اس سے بحفاظت سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور دوسری ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں جو کیریئر لائن ہے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے لائف لائن کے اندر سے اور اپنا اختتام جا کے دیتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹرز کے اوپر۔ جب بھی کیریئر لائن جو ہے لائف لائن سے اوریجنیٹ کرے تو یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جن کو آپ مکمل طور پہ سیلف میڈ کہہ سکتے ہیں۔ ان افراد کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے نہیں آئے ہوتے، بلکہ جن کی لائف جو ہے انتہائی کٹھن مراحل سے گزر کے آگے آتی ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 35 تک آ کے جو ہے 35 اور 36 ایئرس کے بعد یہ معاشی طور پہ ایک بہتر کروٹ لیتے ہیں، اس سے پہلے تک ان کی لائف جو ہے سٹرگل، ایفرٹ اور محنت سے عبارت ہے۔ اور آج وہ جس مقام و مرتبے پہ فائز ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کے والدین کی دعائیں اور محنتیں شامل ہیں، لیکن یہاں ان کی اپنی ذات کا رول اور کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جب بھی کیریئر لائن لائف لائن سے اوریجنیٹ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بار یہ بندہ جو ہے بلندیوں کا سفر اس نے شروع کر دیا تو یہ زندگی میں کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، اور معاشی طور پہ بڑی مضبوط فوٹنگ کے اوپر جو ہے یہ لوگ لینڈ کرتے ہیں جن کی کیریئر لائن لائف لائن سے اوریجنیٹ کرتی ہے۔ اور پھر ان کی کیریئر لائن آگے جا کے جو ہے ماؤنٹ آف جوپیٹرز کے اوپر جو ہے ایک برانچ اپنی ماؤنٹ آف جوپیٹرز پہ دیتی ہے، اور ایک جو ہے سیٹرن کے نیچے ہے اور دوسری جو ہے سن کی طرف جا رہی ہے۔ اسے ہم ٹرائیڈنٹ بھی کہتے ہیں، اور جب بھی ٹرائیڈنٹ یہ سائن موجود ہو تو ہم سمجھ لیں کہ یہ فرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت، دولت اور مرتبے سے نوازا ہے، یہ ان خوش نصیب لوگوں کا سائن ہے۔ اور قدرت نے یہ ٹرائیڈنٹ رکھنے والے لوگ جن کے اندر لیڈنگ کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں، جن کو قدرت بہترین مقام و مرتبے پہ فائز کرتی ہے، جن کو قدرت نے غیر معمولی عہدوں کے لیے چنا ہوتا ہے، یہ ان افراد کا سائن ہے۔ اور دوسرا ان کے ہم دیکھیں تو ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر جو ہے ورٹیکل لائن ہے۔ جب بھی ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر ورٹیکل لائنز ہوں تو یہ ایک بہترین طبیب کہہ لیں، بہترین فزیشین کہہ لیں، نہ صرف مرض کی بہترین تشخیص کرنے والا بلکہ اس کا بہترین علاج کرنے والا۔ بلکہ کچھ اساتذہ نے ان سائن کو یہ بھی رکھا ہے کہ جو لوگ معاشرے کی اصلاح کرنے کا بھرپور فن جانتے ہیں یا آرٹ جانتے ہیں، ان کا بھی سائن ہے، جو معاشرے کو صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنے کی کوالٹی رکھتے ہیں۔ اور اگر ایک طبیب کے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو ہم کہتے ہیں قدرت نے اس کو شفا کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مرض کی صحیح تشخیص کرنا، اس کا نسخہ تجویز کرنا، یا ایک بہترین فزیشین کی جو پہچان ہے جن کے ہاں ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر ورٹیکل لائنز آئیں، اور ہم اسے میڈیکل سٹگما بھی کہتے ہیں پامسٹری کی زبان میں۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اینڈ میں جا کے لائف لائن جو ہے فش سائن بناتا ہے، اور فش سائن بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں معاشرے میں بھرپور پذیرائی ملتی ہے، بھرپور عزت ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں وینس آف گریڈل بھی خاصا نمایاں ہے۔ وینس آف گریڈل بھی ایک اچھے ہاتھ کے اوپر ہم کہتے ہیں غیر معمولی سائن ہے۔ وہ لوگ جو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کریٹیوٹی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اسٹیٹک سینس رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ نمایاں سائن ہے۔ اور ساتھ ہی ایک سائن بڑا غیر معمولی ہے جو لائف لائن سے ایک ٹریول لائن اوریجنیٹ کرتی ہے اور ماؤنٹ آف مون کی طرف آتی ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ سائن ہے جس فرد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جغرافیے کی کوئی قید نہیں ہے،
اور یہ سائن جو ہے فرد کو پوری دنیا جو ہے وہ گھما دیتا ہے. اور بلکہ میں ان افراد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی پوری لائف جو ہے سفر سے عبارت ہے. جب بھی لائف لائن سے کوئی برانچ اوریجنیٹ ہو کے ماؤنٹ آف مون کی طرف آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس فرد کی پہچان ہے کہ اینی ویئر ان دا ورلڈ، یہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جو ہے رسائی حاصل کرتا ہے. دنیا کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جانا ان افراد کے لیے ناممکن نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہوتا ہے. اور ان کے ہاتھ کو ہم کونک ہینڈ جو ہے وہ کہیں گے. کونک ہینڈ کی لائف میں ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے. اگر یہ سیلف موٹیویٹڈ ہوں تو دنیا میں بڑے کارہا نمایاں انجام دیتے ہیں. اور قدرت نے ان کو پیدا ہی اعلیٰ و عرفہ عہدوں کے لیے کیا ہوتا ہے. اور ہاں ان کی سن لائن جو ہے اپنے ماؤنٹ پہ پرومیننٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ 49-50 کے بعد کا پیریڈ جو ہے وہ ان کی لائف میں غیر معمولی کامیابیوں اور سکسیس کا دورانی ہے. باقی واللہ علم بالصواب. اوورآل میں نے یہ ہاتھ آج ہمارا ڈسکس کرنے کا ایک یہ بھی تھا، وہ بہت سارے افراد جو اپنے بچوں کو ایک میڈیکل لائن کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے اسپیشلی کہوں گا کہ اگر ان کے بچوں کے برین کے اینڈ کے اوپر فوک ہے تو پھر وہ بے دھڑک ہو کے اپنے بچوں کو میڈیکل سائنس کی طرف لے کے آ جائیں. وہ میڈیکل سائنس میں بہترین پرفارم کریں گے. ڈاکٹر بہترین بن سکتے ہیں، انجینئر بہترین بن سکتے ہیں، اعلیٰ اور عہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں. اور اس کی زندہ اگزامپل جو ہے ہم نے پروفیسر غلام مجتبیٰ صاحب کے ہاتھ کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. وہ کس مقام و مرتبے پہ ہیں اور انہوں نے کیا اچیومنٹس کی ہیں، اس کے حوالے سے یہ ہمارا ایک ڈیٹیل پروگرام تھا. انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا.